اللهم إني أعوذ بك من كل همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب المنتجبين المنتخبين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور. ربی تاکہ پڑھنا بہت بلند ہے. سارے یکسوانوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دعائے خاتمہ ساڈا بیٹھنا اسی کا رفتار ایک کلمہ کلام اپنی بات قبول فرمائے اور اس کا تمام ذکر کا ثواب چودھری نثار صاحب ان کے ساتھ فرمائے اور خالی انہوں نے درجات بلند فرمائے. بہت ہی اعلیٰ اور عظیم انسان بہت زیادہ انہوں نے تعلق کبھی زبان جو فضول گل نہیں سنی، کبھی بولے نہیں، بہت نرمی نہ بولنا، بہت درپیش انسان سن. اور انشاءاللہ اسی سب دعا کرنے کہ خالی انہوں نے اعلیٰ علیین اس مقام نصیب فرمائے. یہ پہلے ذکر ہوئے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ختم بھی پڑھا جائے گا. ایک احسال ثواب کی محفل ہے اور دیکھو نا، احسال ثواب واسطے دو ہی طریقے ہیں، یا قرآن پڑھیا جاتا ہے کہ یا قرآن کے وارثاں کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن پڑھیا جاتا ہے اور قرآن کے وارثاں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس واسطے میں اپنا عقیدہ نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مشکل تھے جو کام وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے. جب میرے آقا نے رکھا زمانے پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. نواسہ رسول کی یاد کے دن میں چہلم کے دن جا رہے ہیں. اس نسبت نال ہوندی پئی ہے اج اذان جیڑی صدقہ بندہ حسین دا ہے. اذاناں دتیاں جا رہی ہیں جگہ جگہ مسجداں آباد نے. اس واسطے نا ہوندی پئی ہے اج اذان جیڑی صدقہ بندہ حسین دا ہے. جیڑی جنت دا دل وچ شوق رکھنا ہے وہ دا سارا محلہ حسین دا ہے. جیڑی جنت دا دل وچ شوق رکھنا ہے وہ دا سارا محلہ حسین دا ہے. تے معاشر دے دن جنہ بخشنا ہے کملی والا تے اللہ حسین دا ہے. معاشر دے دن جنہ بخشنا ہے کملی والا تے اللہ حسین دا ہے. اور وہ جنت جان کے انشاءاللہ جنہ ہتھاں چ پلہ حسین دا ہے. جہاں میں یوں تو بہت بااصول بنے
दिखाओ तो सही कि जिसकी माँ बतूल बने, हुसैन तेरे मदारिज की हद नहीं मिलती, सवार तू है सवारी रसूल बने। बस ज़्यादा टाइम भी नहीं, बहुत उससे टाइम नहीं, और एक पैगाम भी देना है। और देखो ना, ये जरा जिक्र होते ना, इनका मकसद सिर्फ सुनना या सुनाना नहीं, बल्कि कुछ समझना और समझाना नहीं। ये जिन्ना का जिक्र है ना, उन्होंने का फरमान है कि साढ़े जिक्र का मकसद सुन या सुनाना नहीं, बल्कि कुछ समझन के समझाना। और ये समझाने वाले का हक मानता है कि उनकी गल गौर नाल सुनी जाए, गौर नाल समाप्त की जाए। उन देखो ना, कुरान पाक खोलो, 29वां पारा, और कुरान वो किताब है जिसनों पढ़ना भी इबादत है, जिसनों सुनना भी इबादत है, और इसनों देखना भी इबादत है। उनको 29वां पारा क्यों शुरू हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि खालिक फरमा रहे हैं मेरा नबी इन्हां लोगों को दस कि पाको पाकीज़ा ताकतवर वो ज़ात है जिसकी पूरी कायनात है हुकूमत, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर, वो खालिक हर चीज़ पे कादिर है। उन गल इतने मुक जाती ना, तो बंदे एतराज भी कर लेते हैं और कर सकते सन, लो जी खालिक ने दावा तक किया है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, पर इनकी दलील नहीं। उन जी अगली आयत है ना, उसकी दलील बन गई है। खालिक फरमा रहा है लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि वो खालिक वो है जिसने मौत को भी पैदा किया है, जिसने जिंदगी को भी पैदा की। खालिक हमारे एक मौत को भी मैं पैदा किया और जिंदगी को भी मैं पैदा किया। उन खालिक हमारे मेरा मौत और हयात पे इस तरह कब्जा है, मेरा मौत और हयात पे इस तरह कंट्रोल है, अगर मैं किसी को भेजना चाहूँ, गल बड़ी बड़ी कि हर बंदा नहीं समझेगा कि अगर मैं किसी को भेजना चाहवा, भावें फरआउन दी ताकतां डकदियां रहन, उसनू भेज के उनकी झोली च बिठा के उनकी दाढ़ी पटा के दसना मैं अल्लाह खालिक हूं। कि उनकी दाढ़ी पटा के दसना मैं अल्लाह खालिक। और खालिक हमारे अगर मैं किसी को ले जाना चाहूँ, चाहे वो जिड्डा मर्जी बड़ा तबीब होवे, जिड्डा मर्जी बड़ा डॉक्टर होवे, जिड्डा मर्जी बड़ा पीर होवे, चाहे नबियां का नबी भी होवे, अगोशे बटोल विचों उस नूं भी ले जाए। देखो ना, एक फौजी से जमा होने मौत की भी गल होनी चाहिए ना, कि अल्लाह के पाक रसूल का फरमान है कि लोगों ये दुनिया एक मुसाफर खाना, ये जिहड़ा तुसीं गुजार है जे इस सफर कर रहे जे मुसाफर खाना है, इस मुसाफर खाने च रह के उस जगह का सोचो जिथे तुसीं हमेशा रहना, वो तुहाडी आखिरत की जगह। और देखो ना, दना बंदे परे वाले बंदे बैठे ने, क्यों जो असीं सफर करने आ, जिहड़ी चीज़ की जरूरत होंदी किराया होंदा है, या कोई साफा मुंडे ते रख लैंदा, टोपी नहीं ली जो सफर च होंदा है, या कोई पानी वास्ते चीज़ रख लेगी। लेकिन जिथे असीं मुस्तकिल रिहाइश रखते हैं ना, साड़ी कोशिश होती है कि जितनियां भी साजिशां हैं ना, दुनिया की हर चीज़ उत्थे असीं मौजूद है सानू मिले। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों एक दुनिया मुसाफर खाना है, इत्थे रह के उतों का सोचो जिथे तुसीं हमेशा रहना। और मौला कायनात फरमाते ने, मौला अली सरकार फरमाते ने कि पहले मेरे तो अल्लाह के नबी का जुदा होना, अल्लाह के पाक रसूल का जुदा होना, उस तो बाद उन्होंने प्यारी बेटी का जुदा होना। इस गल की पक्की दलील है कि इस दुनिया च दो दोस्त हमेशा कट्ठे नहीं रह सकते। एक खबर बन के आई ना
جہاں ہستیاں نے اپنی رہنمائی کی آپ ہستیاں کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری. ان سرکار امام سجاد مولا حسین کے بیٹے بڑے اور جنہ کا لقب ہے زین العابدین یعنی عبادت کرنے والے کی زینت, سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والے کا سردار, یہ انہوں کے القاب نے. ان امام سجاد جس حجرے کمرے کی عبادت کرتے سن نال صحیح سالم قبر بنا کے رکھی. انہیں کعب کا مرید بصرے تو آیا مدینے, روزہ رسول پہ حاضری دے کے سرکار دی زیارت واسطے آیا. ان جدوں حجرے سے داخل ہویا نا کہ کی دیکھ رہے کہ سرکار مسلے کی عبادت کر رہے تے نال صحیح سالم قبر بنی. انہیں سوچا کہ یہ اللہ دے ولی نے وقت دے امام نے انہاں نوں آن والے وقت دا پتہ ہے تے شاید ساڈے تو جدا ہو لگے اس واسطے قبر بنائی. اس سوچ کے نام محبت چاہ کر رونا شروع کر دیا. اور جنہوں نے رونا شروع کیا نا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا وہ ابراہیم, اس کا نام سی ابراہیم, فرمایا ابراہیم جو تو سوچ رہے ہیں نا وہ وقت اجے دور ہے, جو تو سوچ رہے ہیں وہ وقت اجے دور ہے. کہتے سرکار میں نہیں سوچا کہ شاید ساڈے تو جدا ہو لگے اس واسطے قبر بنائی. آپ نے فرمایا میں ایک قبر اس واسطے نہیں بنائی, میں ایک قبر اس واسطے بنائی دنیا تے رہ کے میں جو عمل کرنا جو کام کرنا پہلے اس قبر کو دیکھ لوں کہ یہ جڑا میں عمل کر رہا یہ کام کر رہا مینوں ایتھے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. اگر وہ عمل وہ کام مینوں ایتھے فائدہ دینا ہے نا تو اس کام کو میں کرنا, اور اگر وہ نقصان دینا ہے میں اس کام کو نہیں کرنا, رک جانا. ان دیکھو نا اللہ کے ولی نے وقت دے امام نے معصوم نے لیکن وہ عمل کیوں کر کے دکھا رہے ہیں کہ ساڈے بعد جو منن والے بھی جڑے ہیں نا وہ بھی دنیا تے رہ کے اپنی قبر کو یاد رکھیں, قبر کو نام بھولن, اپنی قبر کو یاد رکھیں. اور دیکھو بس ان اپنے پیغام کی طرف جو ہے نا آخری اختتام کی طرف ہوں کہ ان خالق نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے کہ دیکھو انسان کو زندگی ملتی ہے پھر اس میں موت آ رہی ہوتی ہے, ان موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے. خالق فرماتا ہے لے یبلوکم ایکم احسن عملا, خالق فرماتا ہے میں تواڈے چوکھے نہیں میں ویکھنا سونے کم کون کردا ہے, میں تواڈے عملاں وچ حسن عمل ویکھنا. کی دیکھنا ہے حسن عمل, سارے بولو کی دیکھنا ہے جو حسن عمل دیکھنا ہے. خالق فرماتا ہے میں تواڈے چوکھے عمل نہیں دیکھنے, میں انہیں دیکھنا حسن عمل کینا ہے. خالق نے حسن عمل دیکھنا ہے. انہیں ایک بڑا پیارا تحفہ ہے لے جاؤ اور انہوں اپنی زندگی چکنایا ہے حسن عمل کے بارے دسنا کہ حسن عمل کی ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک رسول کا فرمان ہے کسی شریف دے گھر بیٹھا ہوں, کسی شریف دے گھر بیٹھا ہوئے اپنی اکھ سے کنٹرول رکھی میں محمد وعدہ کرنا تیرا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. کسی شریف دے گھر بیٹھے ہوئے نا اپنی اکھ سے کنٹرول رکھی میں وعدہ کرنا تیرا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے. اور فرمایا سولی گل کسی غریب دے دسترخوان تے بیٹھا ہوں, کسی غریب دے دسترخوان تے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ تے کنٹرول رکھی میں محمد وعدہ کرنا تیرا بیٹھنا بھی عبادت, کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. کہ خالق فرماتا ہے عمل نہیں دیکھنے میں حسن عمل دیکھنا ہے. بڑی ذمہ داری میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو نا نماز بہت بڑا عمل ہے. جو اگر نماز قبول ہوئی دوسرے عمل قبول ہوں گی, اگر نماز نہ قبول ہوئی تو دوسرے عمل بھی قبول نہیں. لیکن کسی بھی عالم دے سے تے قرآن رکھو کہ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن لکھاں نمازی ایسے ہوئے جنہاں دی نمازاں قبول ہی نہیں کرنی, جنہاں دی نمازاں قبول ہی نہیں کرنی. کیوں؟ انہاں عمل کیتا ہے پر حسن عمل نظر نہیں آیا. عمل کیتا ہے حسن عمل نظر نہیں آیا. کئی روزے دار جہنم میں, کیوں؟
انہاں عمل کیتا ہے، حسن عمل نظر نہیں آیا۔ میرے بزرگ سن نا حافظ بابا سید یعقوب علی شاہ، سید امام علی شاہ کے بڑے بھائی سن، وہ ایک واقعہ سنانے سے کہتے ہیں کہ روزیاں کا دن ہوئے تو میں سٹاپ تو جانا گھر بھی کر جاواں گا، تو انہیں کہ رستے چ ایک چونکرے تے نا بندہ بیٹھا ہوا ہے، خیر میری بندہ بیٹھا ہوا ہے تے ہاتھ وچ نا کیلا چھل کے بیٹھا ہے، کہنا میں ہولی جا تھوڑا جہا کول ہو کے نا میں انہوں پوچھا کہ بزرگو افطاری چ کتنا کو ٹائم رہ گیا، افطاری چ کتنا کو ٹائم رہ گیا، انہوں بڑا اوکھا ہو کے نا ویٹ کے آخر لگا صرف 15 منٹ، صرف 15 منٹ۔ تو بزرگاں فرمایا کہ اب کیلا چیز لگیا کنی کو دے دیں کہ یہ پہلے ہی چلے کے بیٹھا ہے، چنگا حسن عمل دکھا رہے، جو خالق مانا میں عمل نہیں دیکھنا، میں حسن عمل دیکھنا۔ ان اسی جڑے پیر ہونے ہیں نا، دیکھو نا پیر سید محمد علی شاہ، پیر سید امام علی شاہ، حقیقت گل یہ ساڈا کسی خاص طریقے نال تعلق نہیں ہوتا، سانو ہر وہ بندہ پیارا لگتا ہے جڑا یا رسول اللہ ہے، جڑا یا علی آندا ہے، جڑا یا حسین آندا ہے۔ میرے بزرگ سن نا حافظ سید یعقوب علی شاہ، وہ فرمان دے سن محمد علی تسی اس بندے تو دوری اختیار کرو جڑا مسلماناں چ نفرت پھیلاندا ہے، مسلماناں کو ایک دوسرے تو دور کرتا ہے۔ آپ فرمان دے سن محمد علی اپنے بیان کو، اپنے ذکر کو اس رنگ دا بناؤ کہ ہر عقیدے دا بندہ آ کے تواڈے اس بیان وچ سنے، اس ذکر وچ بیٹھے، اور جدوں تواڈا بیان سنے نا، اور جدوں اٹھ کے جاوے انہوں اینی ضرور خبر ہوئے کہ جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے انہاں دا قرآن نال کی تعلق ہے، نبیاں دے سلطان نال کی تعلق ہے، کہ اتنا انہاں نو علم، اتنا عمل انہاں میں علم ضرور ہوئے۔ ان میں سیدہ سر تے قرآن رکھ لینا کہ رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے نبیاں دے بھی عمل نہیں ویکھے، حسن عمل ویکھے، نبیاں دا حسن عمل ویکھے۔ ان ایک نبی نے 3 رات خواب آیا، خواب وچ کی دیکھن کہ اپنے پتر کو ذبح کرے، سمجھتا گیا ہوگے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تیسرے دن آ کے سرکار اسماعیل کو فرمان لگے کہ بیٹا میں خواب دیکھا ہے کہ میں خواب وچ تینوں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو سرکار اسماعیل مسکرا کے آندے نے بابا جان پھر دیر کس گل دی، دیر کس گل، جلدی اللہ کا حکم پورا کرو۔ ان بیٹے کا حوصلہ دیکھ پڑھنا آخر کہ بیٹا خواب دیکھی، جڑا خیال ہوتا ہے جو ستا ہویا بندہ ایک برابر ہوتا ہے۔ تو سرکار اسماعیل فرمانے میں بابا جان مینوں نہ پڑھاؤ، میں ایتھوں کا نہیں پڑھیا، میں مدرسہ وحدانیت کا پڑھ کے آیا کہ نبی پیدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، انہیں کو علم موجود ہوتا ہے، پر میں اوتھوں کا پڑھ کے آیا، مینوں پتہ ہے کہ نبیاں دا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان آپ نے سرکار اسماعیل کو تیار کیتا ہے، ایک رسی لے لیے، ایک پٹی لے لیے، ایک چھری لے لیے۔ ان کے لیے چیزاں نے رسی ہے، پٹی ہے تے چھری۔ ان جو کرو ٹرن لگے نا تو بی بی حاجرہ پوچھا کہ یا نبی اللہ کتے جا رہے ہو؟ فرمایا ایک دوست کو ملن جا رہے ہیں، ایک دوست کو ملن جا رہے ہیں جو خلیل اللہ صلی اللہ دے دوست ہیں۔ فرمایا دوست کو ملن جا رہے ہیں، تو فرمایا اے چھری کس واسطے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا متا کوئی ہوتے ترمبا ذبح کرنا پہ، متا ہوتے ترمبا ذبح کرنا پہ۔ ان مقام منا پہ آگے نا سرکار اسماعیل لٹا لٹا کے فرمایا بیٹا میں تیرے گل تے چھری چلانی کہ تو تڑپے گا نہیں نا؟ ان سرکار اسماعیل فرمانے بابا جان گل تے چھری چلے گی تڑپا گا کیا؟ بیٹا میں اندا بندوبست کیتا ہے، پیریں چ بھی رسی بن گئی، ہاتھاں تے بھی رسی بن کہ بیٹا تڑپے گا۔ ان جی تو ہاتھ پیر پج گئے نا، پابند ہو گئے نہیں، تو سرکار اسماعیل فرمانے ہیں کہ بابا جان جلدی اللہ کا حکم پورا کرو، میرے ہاتھ پیر پابند نے بچے ہوئے نے۔ سرکار ابراہیم فرمانے بیٹا وہ تیرے اختیار وچ نہیں سی، آپ میرے اختیار وچ، اپنی اکھاں تے بھی پٹی بن جو میں پتر نو تڑپدا ہویا نہ دیکھا۔ ہن توجہ کریا جی، چھری پھڑی ہے، سرکار اسماعیل دے گل تے چھری رکھی، ان چھری چلان لگے نے، رب کعبہ دی قسم ہاتھ کم گیا، چھری ڈگ پئی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ،
ہوں آپ سرکار اسماعیل کے گل سے چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں، چھری چلا رہے چھری چلتی نہیں۔ ہوں دیکھو نا فریدی صاحب نے بہت پیارا بھی جملہ پڑھا ہے، انہیں کہنا کہ دمبا لیلا ابراہیم کا یاد ہے کہ کربل جڑا نا انہیں ایک گل واضح نہیں کیتا گیا کہ چھری کیوں نہیں چلی، کہ سرکار اسماعیل کے گل پہ چھری رکھی ہے سرکار ابراہیم نے، انہوں چھری کیوں نہیں چلی؟ توجہ کرے جی آپ اور میں جس طرح چھری کیوں نہیں چلی کہ جب چھری رکھی ہے نا تو اللہ نے تمام روحوں جمع کیا ہے، جن نبیاں کی روح بھی نہیں، ولیاں کی روح بھی نہیں، امامہ کی روح نہیں، اللہ نے تمام روحوں جمع کر کے اللہ نے فرمایا دیکھو میرا خلیل میری راہ اپنے پتر کو قربان کرے، پتر کے گل پہ چھری رکھی بیٹھے، اور اللہ نے فرمایا میرے اجے اس قربانی کی ضرورت نہیں، اپنے پتر کو قربان نہ کر رہے، میرے اجے اس قربانی کی ضرورت نہیں، اور نال فرمایا اے اسماعیل ہوئے جن کی پشتی چوں میں اپنے محبوب دا نور ظاہر کرنا ہے، اسماعیل کی پشتی چوں اپنے محبوب دا نور ظاہر کرنا ہے۔ فرمایا میں بھی پشتی چوں اپنے محبوب دا نور ظاہر کرنا ہے، فرمایا کیا ہے جگہ اس تو وڈی قربانی دے دے اسماعیل کو بچا لے کہ آ میری رضا حاصل کر لے، اے جنت دیا چابیاں لگے جنہوں چاہے جنت چ لے کے جائے، انہوں تو کتابہ دعا نے کہ مولا حسین دی روح بولی آخیا نانا سرداری دی پگ تواڈے سر تے ہوے قربانی ابراہیم کو وڈی جاوے، نانا مینوں قبول نہیں، فرمایا نانا وعدہ تسی کرو اس نو پورا میں کراں، وعدہ تسی کرو اس نو پورا میں کراں۔ پھر جبریل بولے کہ یا اللہ آخری نبی دا نواسا حسین آ رہا ہے کہ میں اس کو وڈی قربانی دیاں گا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر جنت چ دمبا لے جا، دمبا ذبح کرا دے، اسماعیل کو بچا لے کیوں سچی ماں کا سچا پتر وعدہ پیا کرتا ہے اس کو پورا ضرور کرے گا۔ اور سرکار ابراہیم نے تو زور نہ چھری چلائی نا، خون کا فوارا نکلے، اکھاں تو پٹی لائی کی دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، سرکار اسماعیل کھڑے مسکرا رہے، دمبا ذبح ہو گیا، سرکار اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، سرکار ابراہیم حیران ہو گیا میری یاد رہا کیا میری قربانی قبول نہیں کہ میں تو پتر دے گلے چ بیٹھی، کیا میری قربانی قبول نہیں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری قربانی قبول ہے پر وفادائنا ہو میں ذبح عظیم، میں اس قربانی دا فدیہ دے کے انہوں عظیم قربانی چ بدل لیتا ہے، یعنی میں انہوں بڑی قربانی چ بدل لیتا ہے، جس وقت میں انہوں عظیم قربانی چ بڑی قربانی چ بدل لیتا ہے۔ سرکار ابراہیم کی ٹھنڈی ہاں نکلی، آخر لگا یا اللہ کہ جوان پتر ایک بڑا کو پتر کی گل تے چھری رکھی بیٹھے، اس تو بھی عظیم اس تو بھی بڑی قربانی ہو سکتی، ان حسن عمل سے نے چھڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا تو خیال کری جدو گھروں ٹرے ہیں، ماں نے پوچھا کتنے جا رہے ہو؟ فرمایا ایک دوست ملن جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ چھری کس واسطے لے کے جا رہے ہو؟ تسی فرمایا متا کوئی اتنے دمبا ذبح کرنا پہلے۔ فرمایا ابراہیم ذرا سوچ ہاں اگر دمبا نہ آندا، اگر دمبا نہ آندا تو میں حاجرہ نو کیویں سمجھاں کہ علم نبوت دا معیار کی ہوندا ہے؟ علم نبوت دا معیار کی ہوندا ہے؟ ربی کتاب سچا ہوندا ہے، ماں کو لکایا عمل موجود رہا حسن عمل وچ کمی آئی، ماں کو لکایا عمل موجود رہا حسن عمل وچ کمی آئی ہے۔ اور فرمایا ابراہیم دس ہاں میں تینوں کتنے آ کے اسی پتر کو ذبح کر؟ فرمایا یا اللہ خواب ہے۔ فرمایا ابراہیم دس کیا اتنے رسی موجود سی، کیا اتنے پٹی موجود سی، پیرے چ رسی بنی عمل موجود رہا حسن عمل وچ کمی آئی، اکھاں تے پٹی بنی عمل موجود رہا حسن عمل وچ کمی آئی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھ میں کیڈا کریم ہاں، تیرے پتر کو بچا بھی لیا ہے، اس کو ذبیح اللہ بھی بنا دیتا ہے، اس کو بچا بھی لیا ہے اور ذبیح اللہ بھی بنا دیتا ہے۔ ان دیکھو نا گل تے میرے مسلمان بھائی کو سوچن آ گئی کہ جب اللہ نے آخیا نا کہ اس کو بچا بھی لیا، اس کو ذبیح اللہ بھی بنا دیتا ہے، تو سرکار ابراہیم فرمان لگے یا اللہ
تسی فرمایا کہ ماں تو چھپایا ماوا بڑے اوکھے پال دیا قربان کرن کے راضی نہیں ہوتے فرمایا ابراہیم اتنے میرے مل گیا اج تاریخ لکھ رہا ہے اکاش ہجری ہوگی گی محرم کی 10 ہوگی تو ماں تو لکا کے تریے نا تو ماں تو لکا کے تریے اتنے ایک ماں اپنا 6 مہینوں کا اٹھا کے آ کے آکے کہ حسین اگر میرا قربان ہون تو بچ گیا میں شہیدی ماں نہیں پا سکتا میں شہیدی ماں نہیں پا سکتا مسلمان ذرا غور کر لو کہ جنہ کا بچ گیا وہ یاد کر سارے ہی رل کے منا رہے اور موجود بھی نہیں تھے قرضے چک کے منا رہے ہیں تے جنہ 4 گھنٹے 72 قربان کیتے 4 گھنٹے جنہ 72 قربان کیتے اتنے طرح طرح کے تفرقے طرح طرح کے فتوے شروع ہو گئے کہ دیکھو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت اور حضور دی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حضور دی امت جن کی ملت ان کا چھری تھلوں بچ گیا وہ یاد تو سارے ہی رل کے بنا رہے تے جن جیڑا دیگر نو پلہ چھڈ کے اٹھے ساری قربان کر کے اٹھے اتنے آ کے بھی سانو مل کی یاد منانی چاہیے جنہیں اسی وہ یاد منائی تھی نا وہ بھی اسی اس طرح مل کی یاد منائیے اور میرا مسلمان اس طرح بہ کے غم حسین چرونا اس سنت رسول اللہ دے پاک نبی دی سنت کہ جدو مولا حسین دنیا کے تشریف لے آئے نا اجے واقعہ کربلا شہادتاں نہیں ہوئیاں اجے دنیا کی تشریف لے کے آئے تے اللہ دے پاک نبی نے اٹھایا ہتھاں تے اٹھایا کہ بے ساکھ کا کھچو انجو جاری ہوئے آنسو جاری ہوئے ان کا پول پاک بی بی کھڑے فرمان لگے بابا جان کیا میرا حسین تو ابھی پسند نہیں ہے فرمایا نہیں فاطمہ یہ حسین ہی ہے جنہیں میری محنت کو رنگ لانا ہے اللہ دے دین کو بچانا ہے تو فرمان کی بابا جان پھر رو کیوں پئے ہو فرمایا فاطمہ اے جبریل ہونے انہیں میں نے اطلاع دے کے گیا ہے اور ایک کربلا کی مٹی دے کے گیا ہے اور میں نے دس کے گیا ہے کہ اس میرے نواسے نو میری امت 3 دنوں دا بھوکا پیاسا کربلا شہید کرے گی اس نے کربلا کی شہادت ملی تو بی بی رو کے فرمانے بابا جان کیا اس وقت کسی ہو ایک پہلا جو حصہ ہے بنوی شریف کا اس کو اللہ اس میں بہار انوار کی کتاب موجود ہے کہ بی بی فرمانے کہ بابا جان اس وقت کسی ہو گی فرمایا نہیں میں ہوں گی فرمایا نہیں حسن ہوں گے فرمایا نہیں تو بی بی رو کی آنگی کیا اس دی مظلومیت کے رون والا کوئی نہیں ہوگا اس دے غمہ کو یاد کر کے رون والا کوئی نہیں ہوگا حضور فرمایا نہیں فاطمہ اللہ ایسے محب پیدا کرے گا ایسے منن والے پیدا کرے گا جن دے جوان ان دے جوانوں کو یاد کرتے ہوں گے جن دے بزرگوں کو یاد کرتے ہوں گے جن دے عورتوں کو یاد کرتے ہوں گے تو بی بی دعا دے ہاتھ بلند کر کے آنگی او میرے مظلوم پتر دے خم چرونا لے میں تو آڈے نال وعدہ کر لیا میں اس وقت تک جنت چلی جاواں گی جب تک کسی نہ لے یہ غم حسین چرون والے واسطے پاک بی بی دا وعدہ ہے بس میں مختصر کراں کہ 10 محرم دا دن شہزادہ علی اکبر دے قاتل نے علی اکبر دے جگر وچ برچی ماری برچی مار کے پھل اندر ہی توڑی اندر توڑیا کہ کہندے نے حسین بڑا بڑا صابر ہے دیکھا گا جدو پتر دے جگر وچوں برچی دا پھل کڈے مولا حسین شہزادہ علی اکبر دی زخمی حالت وچ نے انہاں دے قریب آئے اور یہ شہزادہ علی اکبر کوئی عام ہستی نہیں کہ جدو اللہ دے پاک رسول نے دنیا کو پڑھنا کیتا ہے نا کہ مولا حسین چین ہی نہیں ملتا دن رات روندے نے پھر آخر کعبے جا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں ایسا بیٹا عطا کر جڑا میرے نانے دی شبیہ ہو کہ اس نو دیکھ کے میرے دل نو تسکین ہو ان آپ شہزادہ علی اکبر دے قریب آئے سر اٹھا کے اپنے زانو تے رکھے ہے اللہ نے فرمایا جبریل آ ابراہیم نو بھی لے جا اسماعیل نو بھی لے جا حاجرہ نو بھی لے جا تے انہاں نو آخ ذرا کول ہو کے ویکھن کہ ایک کیویں عظیم قربانی بنی
اج کتنی عظیم قربانی بن گئی. آپ نے پتر دا سر زانو تے رکھے, فرمایا اکبر میں وعدہ کیتا سی کہ میں عظیم قربانی دیاں گا. اکبر دیکھ دادا ابراہیم بھی آیا کھلوتا ہے, دادا اسماعیل بھی آیا کھلوتا ہے, دادی ہاجرہ بھی آئی کھلوتی ہے. پتر میں وعدہ کیتا سی کہ میں عظیم قربانی دیاں گا. پتر میں تیرے جگر جو بچی دا پھل کرنا ہے. پتر زمین ہلے یا ہلے تیرا جسم نہ ہلے. شہزادہ نے اکبر فرمانے بابا جان میں ہاتھ بھی رکھ لینے, میں پیر بھی رکھ لینے, بس ایک کام کرو بابا جان تسی میرے ہاتھ ویکھو میں تواڈے ہاتھ ویکھنا, نالے پیو پتر ایک دوجے نوں رج کے دیکھ بھی لینے ہیں, نالے عظیم قربانی دا پرچہ بھی ادا کرنے. بس مولا حسین نے بچی دے پھل وچ ہاتھ پایا ہے, حلاوہ دیتا ہے. ان جدوں حلاوہ دیتا ہے نا تو شہزادہ علی اکبر فرماندے نے بابا جان جدوں دادا ابراہیم دادی اسماعیل نوں قربان کرن لے کے گیا سی, دادی ہاجرہ کتے سی؟ فرمایا بیٹا وہ گھر سی, وہ کول موجود نہیں سی. تو شہزادہ علی اکبر فرماندے نے بابا جان تے پھر عظیم قربانی تے ایویں بنتی ہے نا, تسی میرے جگر وچوں بچی دا پھل کڈو تے میری ماں نوں آکھو سامنے کھلو کے قبولیت دی دعا کرے, سامنے کھلو کے قبولیت دی دعا کرے. سرکار کو میں لیلا جی آقا, فرمایا ذرا خیمے کے سامنے ہو, میں عظیم قربانی دا پرچہ دینا ہے. بی بی فرمایا آقا اگر حکم دیو برقع پا کے کول نہ آ جاواں, کیوں میں ہاجرہ نہیں میں علی دی نوں ہوں. فرمایا نہیں کہ رکے, بس بچی نو ہلایا ہے. جدو حلاوہ کیتا ہے نا زمین ہلی, زمین ہلی. شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان دیکھو میں نہیں ہلدا پیا, زمین بھی ہلدی. مولا حسین علی اکبر زمین نہیں ہلدی, آسمان بھی پیا ہلدی. آپ نے دوسرا حلاوہ دیتا ہے, فرشتیاں نے تو تسبیحاں ڈگدیاں نے, حوراں نے جنت کے دروازے بند کیتے نے. آپ نے تیسرا حلاوہ دے کے بچی دا پھل باہر کڈے, کلا پھل نہیں آیا نال جگر بھی باہر آیا, کلا جگر نہیں آیا خون دا فوارہ بھی نکلے. آپ نے جوان پتر دے خون نال اپنے ہاتھ مس کیتے نے, مس کر کے چہرے تے ملے نے. جدو چہرے تے ملے نے نا اوتھے جناب ابراہیم بولے نے اسماعیل آ ٹر چلیے اسی ہو رہا حسین ہو. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.